अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों के अंदर मुनाफ़क़त आ गई। मुनाफ़क़त इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो वो शो करता है, कहीं कुरान जलाई जा रही है, कहीं कुरान की बेहुरमती की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा वो शो करता है उसे कि वो तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा उससे मतलब शिद्दत जो है उसके अंदर गुस्से का, गम का इजहार कर रहा है। लेकिन मैं मुनाफिक इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी कुरान चाहे स्वीडन में जलाई जा रही हो या कहीं भी जलाई जा रही हो और हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं कि क्या सच में मुसलमान कुरान की वो इज़्ज़त, कुरान की वो अज़मत, कुरान का जो हक़ है वो फुलफिल कर रहा है। कहीं मुसलमान खुद ही तो कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बना हुआ है। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम खुद ही कुरान की वो इज़्ज़त नहीं कर रहे। और जब इंसान खुद अपनी चीज़ों की इज़्ज़त नहीं करता तो दुनिया भी उसकी इज़्ज़त नहीं करती। आप हिंदुस्तान में देख लें या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख लें, बड़ी बड़ी जो जमातें हैं जो कुल मिलाकर के 90+% जो है पॉपुलेशन को होल्ड करती है, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे बरेलवी जमात हो, चाहे वो सूफी जमात हो, कुरान के ऊपर बात नहीं होगी, कुरान को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। कहीं कहानियाँ सुनाई जा रही है, कहीं बुजुर्गों की कहानियाँ सुनाई जा रही है, कहीं से फ़ज़ाइल बयान किया जा रहा है और ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं कि हर फ़ज़ाइल में जन्नत का वादा। तो ये उम्मत के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। उनसे पूछिए कि भाई आप कुरान क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो उनकी अलग अलग दलीलें कि नहीं लोग जाहिल हैं, लोग समझेंगे नहीं, फिर कुरान तो बड़े आलिम लोगों का पढ़ने का है या किसी ख़ास लोगों का है, या कुरान पढ़ने के लिए इतने उलूम की ज़रूरत है। तरह तरह के हीला बहाना और तरह तरह के जो सुनते आ रहे हैं वो बोलते आ रहे हैं। मैं आपको कुरान की एक आयत पढ़ के बताता हूँ जो सूरह इब्राहिम की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलिमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। यह किताब है जो मैंने नाजिल की आपकी तरफ। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने यह किताब नाजिल की आपकी तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, लितुख़रिजन नास, ताकि निकालें आप किसको, सारी इंसानियत को कहाँ से, अंधेरा से, मिनज़्ज़ुलिमात इलन नूर, रोशनी की तरफ। तो ये तो अल्लाह कह रहा है कि कुरान जो है इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाएगी, नूर की तरफ ले जाएगी, जहालत से इल्म की तरफ लेके जाएगी। ये अल्लाह कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से बहाने दे रहे हैं कि भाई ये तो जाहिल लोग हैं, ये तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कुरान नहीं समझाया जा सकता। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अन्नास, सारी इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत, उसमें जाहिल भी है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, सुपर इंटेलेक्चुअल भी है, हर इंसान के लिए, चाहे वो इस्लाम में दाखिल हुआ हो या ना दाखिल हुआ हो, सभी के लिए रोशनी इसी से मिलेगी। ये अन्नास, क्या ये रिस्पेक्ट, क्या ये अज़मत हमारे दिलों में है? अगर होता तो इतनी बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो कुरान को इग्नोर करके ना चलती, और वहाँ कुरान पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने का कोई निज़ाम नहीं, कोई बताने का निज़ाम नहीं। बयान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते थे या मुसलमानों से बात करते थे या सहाबा, तो क्या बात करते थे, कुरान बयान करते थे। तो कुरान को बयान करना ये फर्ज है। कुरान छुपाने वाला सबसे ज़्यादा मुसलमान आज की डेट में, और ये अल्लाह की बात है, ये हमारी बात तो है नहीं। और ऐसा एक जगह नहीं है, कुरान में सैकड़ों जगह है जो कुरान की अज़मत बयान कर रही है। कुरान में एक जगह आता है सूरह बकरा में, आप 159-160 नंबर की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعینون. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں. اب چھپاتا کون ہے؟ جس کے پاس ہوگا وہی تو چھپائے گا. تو ہے کس کے پاس؟ تو مسلمانوں کے پاس تو ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے بینات اور ہدا میں سے، ہدایت میں سے نازل کیا، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد جب کہ وہ ساری چیزیں بیان کی جا چکی ساری انسانیت کے لیے. پھر یہاں للناس آ گیا، ال پلس ناس آ گیا، مطلب ساری انسانیت کے لیے. فی الکتاب، کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. آج غور کریں، مسلمان جو ہے مور دین 90% اس کیٹیگری میں آئے گا جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مطلب فرشتوں کی لعنت اور جو لعنت کرنے والے ان کی لعنت. تو ہم تو آلریڈی اس کیٹیگری میں ہیں. تو یہ ہماری منافقت ہے کہ ہم قرآن کو بولتے ہیں کہ بھائی قرآن کی عزت، قرآن کی عظمت، قرآن کی یہ، لیکن ہم قرآن سیکھنے، سکھانے یا قرآن کو امپلیمنٹ کرنے، قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا کوئی ایک طرح سے مسجدوں میں نظام نہیں قائم کرتے ہیں. پھر یہ جو لعنت والی بات ہے، اس کی نیکسٹ جو آیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، 2:160. اس میں کہا جا رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. اس لعنت سے بچیں گے کون؟ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور بیان کریں قرآن کو بیان کریں. اور قرآن کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سیکھیں، قرآن کو سمجھیں. اس لیے حدیث ہے کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو تو پہنچاؤ. اس آیت سے، اس قرآن کی آیت سے جو ہے یہ چیز بھی کلیئر ہو رہی ہے کہ آپ بیان کریں. وَبَيِّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پھر انہی کی توبہ قبول کی جائے گی، ہے نا. اور بے شک اللہ جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ مسلمانوں کی جو منافقت ہے، یہ کھلی ہوئی منافقت ہے کہ چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ بریلوی جماعت ہو، چاہے وہ اور بھی کوئی جماعت ہو، جہاں قرآن کو پرائرٹی نہیں دیا جا رہا. بھائی ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ قرآن کی فقہی حیثیت کیا ہے. قرآن پرائمری سورس ہے یا سیکنڈری سورس ہے؟ اگر قرآن سیکنڈری سورس ہے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر قرآن پرائمری سورس ہے اور قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے لیے خطرناک ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں. قرآن ہمارا پرائمری سورس ہے، اور قرآن کی باتوں کو، قرآن کی حکموں کو اپنی زندگی میں نہ اتارنے پہ اللہ تعالیٰ کا خطرناک فتویٰ ہے. قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے ان باتوں سے جو اللہ نے نازل کیا، ان حکموں سے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی ہے وہ کافر. اور صرف بات یہیں پہ نہیں رکتی، اس کے آگے آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور تیسرا جگہ آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہی ہے فاسق، یہی ہے ظالم، یہی ہے کافر جو اللہ کے نازل کیے وہ حکموں سے فیصلہ نہیں کرتا. یہ ساری انسانیت کے لیے بات آ رہی. تو فیصلہ تب کرے گا نا جب قرآن جانے گا. اور قرآن جاننے کا مطلب قرآن عام ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو ایک ایک حکم قرآن سے پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ معاملات سے ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ سے ہو، چاہے قرآن میں نظام سے ہو، چاہے وہ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، شریعت کا کوئی بھی شادی بیاہ ہو. تو بغیر پڑھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے کہاں سے ان حکموں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا؟ مسجد میں وہ بات ہی نہیں ہو رہی،
مسجد میں فضائل پہ بات ہو رہی ہے، مسجد میں باباؤں کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے، مسجد میں لوگوں کو، تو ہم جو ہے بھیڑ جمع کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب بھیڑ جمع کرنے کے لیے چونکہ ہمارا مسلمانوں کا لیول اتنا نیچے جا چکا ہے کہ ان کو سیریس باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو بھیڑ جمع کرنے کے لیے آپ کو فضائل سنانے پڑیں گے، کہانیاں سنانے پڑیں گے، لطیفے سنانے پڑیں گے، طرح طرح کی کہانیاں بنا کے سنانے، لیکن یہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ یہ چیز ہمیں جو ہے اور دھکیل رہی اندھیرے میں، چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں تک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو مہجورہ بنا دیا تھا۔ مطلب قرآن کو بے یار و مددگار جس کو کہتے ہیں، مہجورہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا جانور جس کو ہاتھ پیر باندھ کر کے چھوڑ دیا جائے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہی حال ہے، ہم نے جوزدان اس کو باندھ کر کے اوپر رکھ دیا، اور بہت ہو گیا، بہت شوق ہو گیا تو اس کی تلاوت کر رہے ثواب کی نیت سے۔ بھائی قرآن کی جو ثواب کی جو بات ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ ہے، آپ تو ایک بھی آیت پڑھیں گے ثواب ہوگا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو نیت ہدایت کی ہونی چاہیے، جب ہدایت کی نیت ہوگا تو انسان سمجھے گا، ورنہ صبح شام قرآن پڑھ رہا تلاوت کر رہا، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ویسے ہی ہے جیسے چائنیز لینگویج میں آپ کچھ پڑھتے رہو، جاپنیز لینگویج میں پڑھتے رہو، کوئی اور لینگویج میں پڑھتے رہو، قرآن عربی لینگویج میں، عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، بس پڑھے جا رہے ہیں صبح شام، تو یہ قرآن کی بے عزتی ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کے ساتھ جو بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جسے سمجھنا تھا اور جسے بتانا تھا، تو بتانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، تو ہم خود چھپانے والے ہو گئے، اور جو چھپائے گا اس پہ اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والے کی لعنت۔ اگر چھپانے سے بچنا ہے تو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عربی سیکھنا ہے، اور ان کی جو بھی احکامات ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہی تو ہے کافر، یہی تو ہے ظالم، اور یہی تو ہے فاسق۔ تو ہم کہاں دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ ہماری اپنی جو حالت گھر کی ہے وہ بہت بری ہے۔ کسی مسجد میں آپ دیکھیں گے قرآن کو پرائمری سورس بنا کر کے، یا مدرسے میں بھی قرآن کو پرائمری سورس بنا کر کے بات نہیں ہو رہی۔ بات تو جس کی اسٹیج تھرڈ ہے اس کو ہم نے فرسٹ پہ کر رکھا ہے، جس کی اسٹیج فرسٹ ہے اس کو ہم نے تھرڈ پہ کر رکھا ہے یا غائبی کر رکھا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔